صلی علی سیدنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 97ویں قسط میں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے جانا کہ غزوہ بدر میں مسلمان کس طرح غالب رہے اور کفار کس طریقے سے ناکام اور شکست سے دوچار ہوئے۔ آج کے اس قسط میں ہم جانیں گے کہ جنگ بدر میں ابو جہل کا غرور کس طرح ٹوٹا اور وہ کس طرح مارا گیا، اور آخر میں جانیں گے کہ آج کے اس دور میں غزوہ بدر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ ناظرین، مشرکین کی ناکامی و شکست کے باوجود طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ سراقہ کے متعلق آپ کو بتا دیں کہ سراقہ جو ان کے خزائی کا جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا، وہ شخص ان کے ساتھ شیطان کی شکل میں آیا تھا، اور وہ شیطان کے جس طرح ہم نے اس سے پہلی قسط میں آپ کو بتا دیا ہے، شیطان اپنی اسی شکل کو لے کر بھاگ گیا تھا جب اس نے دونوں فریقوں کو دیکھا تھا، اور آسمان سے فرشتوں کا نزول جب اس شیطان نے دیکھا تھا تو اس وقت وہ بھاگ گیا تھا۔ اسی کی طرف ابو جہل اشارہ کر رہا ہے۔ پھر آگے ابو جہل کہتا ہے، تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، یہ تینوں کے قتل ہونے کا خوف بھی تم پر سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں، یعنی مسلمانوں کو جب تک رسیوں میں جکڑ نہ لیں ہم واپس نہ ہوں گے۔ چلیے سنتے ہیں ابو جہل کے قتل کی کہانی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دونوں عمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ سنتے ہی دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو، یعنی جو اس پر خون لگا اس کو صاف کر چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ معاذ بن عمرو بن جموح کہتے ہیں کہ میں نے مشرکین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسے نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا، کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گھٹلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کے مار پڑنے سے جھٹک کر اڑ جائے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کھاندے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا
اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ ابن افرا پہنچے، وہ زخمی تھا، انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن افرا بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی، یعنی سانس باقی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کہ جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یعنی خود اپنے کو کہہ رہا تھا وہ، یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا اس سے، او بکری کے چرواہے، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ عبداللہ ابن مسعود مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ناظرین، جنگ ہوئی، بدر کی جنگ ہوئی، کثیر پر قلیل غالب آئے، یعنی چھوٹی تعداد بڑی تعداد پر غالب آئی۔ کفر نے وہ زخم کھائے جس کے نتیجے میں اسلام کا قصر رفع مستحکم ہوا۔ جنگ کا غبار چھٹا تو دیکھا گیا کہ جس مقام پر جس سردار قریش کی موت کا فرمایا گیا تھا وہیں وہ قتل ہوا۔ علم نبوی کا وسعت کا نظارہ دنیا نے دیکھا۔ اللہ نے فرشتوں کی سپاہ بھیج کر کفر کو مغلوب کیا۔ جو سازشوں کے خوگر تھے، جو سازشوں کے کرنے والے تھے، ان کی موت اسلام کی شوکت کا پیغام بن گئی۔ ان کی نسلوں نے اسلام قبول کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں نچھاور کی۔ آج بھی معرکہ بدر عزم و یقین کے ان انگنت چراغ نصیب کر رہا ہے جس سے روشنی لے کر یہود و نصارہ اور فرقہ پرستوں کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اور اسلام کے قصر رفیع کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ آج پھر درجنوں طوفان درپیش ہیں، ہر روز نئے فتنے ہیں۔ بیداری کے ساتھ تگ و دو کی ضرورت ہے جس کا نتیجہ یقیناً امید افزا اور عزم کا اشاریہ ثابت ہوگا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ناظرین، یقیناً بدر کا یہ واقعہ صبر آزما امتحان تھا۔ مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے اور بزرگ بھی آ رہے تھے، لیکن اسلام کی محبت رشتوں کی محبت پر غالب تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلوار ان کے بیٹے پر بے نیام ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار ان کے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے والد عتبہ پر تن گئی، قریش کے سپہ سالار عتبہ پر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے کاری ضرب لگائی، شیبہ کو حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی ذوالفقار نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، عبیدہ بن سعید کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جہنم رسید کیا۔
ناظرین، غزوہ بدر وہ فیصلہ کن اور تاریخ ساز جنگ تھی جس میں امت مسلمہ کی تقدیر اور دعوت حق کے مستقبل کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد آج تک مسلمانوں کو جتنی فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور ان کی جتنی حکومتیں اور سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، وہ سب اسی فتح مبین کی مرہون منت ہے جو بدر کے میدان میں اس مٹھی بھر جماعت کو حاصل ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو قرآن مجید میں یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کا دن کرنے والا دن کہا ہے۔ یعنی اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح و غلبے نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور کفر و شرک باطل ہے۔ اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو ایک قابل لحاظ طاقت بنا دیا اور قریش اپنے سارے غرور و طاقت کے باوجود بے سر و سامان فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ اس غزوے میں قریش کے 70 آدمی 70 سرداران مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ لشکر اسلام میں سے صرف 14 خوش نصیب سرفروش مجاہدوں نے شہادت کا عظیم منصب حاصل کیا اور جنت الفردوس میں داخل ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصاری صحابہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو مال غنیمت بھی کفاروں کا بہت زیادہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ غزوہ بدر میں اللہ اہل ایمان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق دے دیا کہ اگر دلوں میں کامل ایمان ہو، دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہو اور اللہ پر توکل ہو تو باطل کی بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ عددی اکثریت اور مادی وسائل کی کمی کے باوجود اہل ایمان ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ماضی قریب میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹائیں۔ ناظرین، آج کی اس رحمت عالم کی قسط میں اتنا ہی۔ اگلی قسط میں جانتے ہیں قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا سلوک رہا اور ان کے ساتھ کس طرح رحیمانہ برتاؤ مسلمانوں نے کیا۔ جانیے گا اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد اللهم صل على